اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسمع آیات اللہ تتلی علیہ ثم یصر مستکبرا کأن لم یسمعها فبشرہ بعذاب علیم۔ پچھلے آیت میں کل بات چل رہی تھی کہ اللہ تعالی یہ فرما رہے تھے کہ ویل لکل افاک اثیم، ان لوگوں کے لیے بربادی ہے اور وہ شخص ہلاک و برباد ہو جائے جو ایک نمبر کے جھوٹے ہیں اور گنہگار ہیں۔ ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہلاک و بربادی کے لیے دعا کی۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ جھوٹا جو ہے نا بہت ہی خراب چیز ہے۔ آج کے دور میں اکثر انسان جو ہے سمجھیے کہ مذاق میں چھوٹی موٹی جگہوں پہ جو ہے جھوٹ بول دیتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ یہ مذاق میں ہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت عائشہ خود فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ ہم لوگوں کو اس سے بچنا ہوگا۔ کیا کرنا ہوگا؟ بچنا ہوگا۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ یسمع آیات اللہ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جو ہے قرآن پاک کی آیت جو ہے تلاوت کر کے ان کو سنایا جاتا ہے تو بہت ہی غور سے صحیح سے سنتا ہے۔ ثم یصر مستکبرا، پھر یہ جو ہے تکبر میں گھمنڈ میں آ کے جو ہے اپنے کفر پر ضد پر اڑے رہتے ہیں، یعنی اپنے ڈھیٹ ضدی پنا پہ رہتے ہیں۔ اور کأن لم یسمعها، ایسا لگتا ہے کہ اس نے قرآن کو سنا ہی نہیں ہے۔ کیا ہے؟ ایسا لگتا ہے کہ اس نے قرآن کو سنا ہی نہیں ہے۔ اور فبشرہ بعذاب علیم، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ کیا سنا دیجیے؟ دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا، اور جب ہماری آیتوں میں سے ان کو ایسے شخص کو کسی چیز کا علم ہو جاتا ہے تو ہزوا، تو اس کا مذاق بنانے لگتے ہیں۔ یعنی جب ان کو قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ یا اس کے سامنے تلاوت کی جاتی ہے تو کچھ ایسے علم ان کے سامنے آ جاتے ہیں جس کا وہ مذاق بنانے لگتے ہیں، جیسے قیامت کے تعلق سے کہ قیامت قائم ہوگی، قیامت آئے گی، تو اس کے تعلق سے کفار و مشرکین خوب مذاق بنا دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ محمد کیا بول رہے ہو، قیامت کیسے آئے گی، کیا آئے گی، ہم سب لوگ مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، ہڈی جو ہمارا سب ختم ہو جائے گا، دھواں ہو جائے گا، سب ہم ختم ہو جائیں گے۔ تو ایسے بارے میں سمجھیے کہ یہ لوگ جو ہے جب یہ آیت سنتے تھے تو اس کا مذاق بناتے تھے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ اولئک لہم عذاب مہین، تو ایسے لوگوں کے لیے آپ ان کو بتلا دیجئے کہ بہت ہی ذلیل و رسوا کر دینے والی عذاب ان لوگوں کے لیے ہم نے تیار کر رکھا۔ مہین کے معنی آتے ہیں ذلیل و رسوا۔ جی اب آگے کہہ رہے ہیں کہ من ورائہم جہنم، اور جہنم ان کے آگے ہوگا۔ کیا ہوگا؟ جہنم ان کے آگے ہوگا۔ اور ولا یغنی عنہم ما کسبوا، اور جو کچھ اس نے دنیا کے اندر کمایا ہے نہ وہ اس کا وہاں کام آ سکتا۔ یعنی دنیا کے اندر جو کچھ بھی انہوں نے پیسہ وغیرہ، گھر دولت، زمین وغیرہ جو کمایا تھا، کوئی بھی چیز وہاں کیا ہے؟ کام نہیں آئے گا۔ اور ولا متخذوا من دون اللہ اولیاء، اور نہ وہ ان کا کام آئے گا جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو یہ لوگ اپنا مددگار بنا لیے تھے، پکارتے تھے، یہ بھی وہاں ان کا جو ہے کام نہیں آئے گا۔ یہ دنیا کے اندر لوگ کہتے ہیں نہیں کہ پیسے کماؤ کام آئے گا برے وقت میں۔ کل پرسوں ایک ویڈیو دیکھ رہے تھے، بہت اچھی بات اس میں مولانا فرما رہے تھے کہ جو لوگ کہتے ہیں نہیں کہ پیسہ جمع کر کے رکھو برے وقت میں کام آئے گا، تو ایسے لوگوں کے ساتھ برا وقت آتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنے مائنڈ میں، اپنے دماغ میں سوچ رکھا ہے کہ برا وقت آئے گا۔ وہیں پہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم یہ سوچو کہ اللہ سب کچھ کرنے والا ہے، سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہی ہے، تو اگر تم اللہ پر بھروسہ کرو تو تمہارے پاس کوئی برا وقت نہیں آئے گا۔ بہت اچھی بات ہم کو لگی۔ آج ہمارے دماغ میں گھسا ہوا پہلے سے ہی بھائی پیسہ جمع کر کے رکھو برے وقت میں کام آئے گا، تو اس کے اوپر برا وقت آتا ہے، اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جیسا تم گمان کرو گے میرے بارے میں ویسا ہی تمہارے ساتھ ہوگا۔
تو پہلے ہم دل میں سوچ رکھے ہیں کہ ہمارے ساتھ برا وقت آئے گا تو آئے گا آپ کے اوپر، اگر پہلے ہی اللہ پر بھروسہ کر لیں گے تو انشاءاللہ کبھی بھی برا وقت نہیں آئے گا۔ ایسے ایسے لوگ بھی اللہ والے ہیں، بزرگان دین ہیں، ہم نے دیکھا ہے کیسے کیسے علماء کرام ہیں، بزرگان دین جو دنیا سے گزر چکے ہیں، کچھ بھی نہیں، پیسے وغیرہ کچھ بھی نہیں، لیکن زندگی گزر رہی ہے، اللہ پر بھروسہ، سب کچھ بنتا گیا، کام بھی بن رہا، سب کچھ ہو رہا ہے۔ خاص طور سے اس میں فرمایا تھا کہ رزق کے بارے میں، ایسے تو جو ہم یہ بات بتلا رہے ہیں یہ حدیث میں نہیں ہے، بس علماء کرام کہتے ہیں کہ 7 چیزوں کی وجہ سے انسان کے اوپر غربت آتی ہے۔ ان 7 میں 2-3 چیزیں ہم کو یاد ہے۔ سب سے پہلا یہ کہ جلدی جلدی نماز ادا کرنا، چھٹ پٹ کر کے۔ جو لوگ اس طرح کی نماز ادا کرتے ہیں ان کے اوپر غربت جلدی آتی ہے۔ دوسرا یہ کہ یہ ناخن جو ہے دانت سے کاٹتے رہتے ہیں کچھ لوگ، اس سے بھی غربت آتی ہے۔ اسی کو ہٹانے کے لیے کہ آپ اپنی زندگی میں چاہتے کہ ہماری زندگی میں غربت نہ آئے، مالداری ہو، پیسے ہو، تو اس کے لیے سب سے پہلا نمبر پہ رکھا ہے کہ نماز آپ آرام سے سکون سے ادا کیجیے، تو انشاءاللہ آپ کی زندگی میں جو ہے غربت نہیں آئے گی۔ ناخن جو ہے اس کو دانت سے نہیں کاٹنا، بلکہ جو چیز اس کا آلہ ہے، ناخن تراش ہے یا پتی وغیرہ جو بلیڈ وغیرہ ہے تو اس سے کاٹے۔ 7 چیزیں اس میں سے ہم 2-3 کو یاد ہے، یہ بھی ہے۔ خاص طور سے نماز کو اس میں آگے رکھا گیا۔ واقعی میں کچھ لوگ نماز اتنی جلدی ادا کرتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ان کو جلدی ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ یہ لوگ جلدی جلدی نماز ادا کرتے ہیں پھر سے گناہ کرنے کے لیے، ہے کہ نہیں؟ جلدی جلدی نماز ادا کرتے بھاگتے ہیں چھٹ پٹ سے، بلکہ ہمیں 2 ہی رکعت نماز ادا کرنا ہو، آرام سے سکون کے ساتھ نماز ادا کریں، خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کریں۔ نہ لمبی صورت یاد ہو تو کوئی بات نہیں ہے، نہ آتینا ہی یاد ہے وہ بھی ہم اس میں تلاوت کریں، لیکن رکوع تو صحیح سے کر سکتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ رکوع ہے، سجدہ ہے، قیام ہے، یہ سب چیزیں جو ہے سکون سے آرام سے کر سکتے ہیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ ہماری زندگی میں غربت نہیں آئے گی۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ ھذا ھدی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو بتلا دیجئے کہ ھذا ھدی، یہ قرآن سراپا ہدایت ہے۔ کیا ہے؟ مستقل ہدایت کی کتاب ہے یہ۔ جو کوئی بھی اس کی تلاوت کرے گا، جو شخص بھی اس کو غور سے اس کی تلاوت کرے گا، اس کے ترجمہ غور سے سنے گا، تو اللہ تعالیٰ ان کے دل کے اندر محبت ڈالیں گے۔ کیا ڈالیں گے؟ محبت ڈالیں گے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ والذین کفروا بآیات ربہم، اور جن لوگوں نے اپنے پروردگار کی، اپنے اللہ کی آیتوں کو، جو آیتوں کا انکار کیا ہے، جھٹلایا ہے، یعنی قرآن پاک کی آیت، تو لہم عذاب من رجز علیم، تو ہم ان لوگوں کے لیے بہت ہی دردناک اور بلا کا عذاب تیار کر رکھے ہیں۔ بلا کی معنی آتے ہیں مصیبت، ایسی مصیبت کا عذاب تیار کر رکھے ہیں کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا جی۔ تو اتنے سارے آیت میں سمجھیے کہ اللہ تعالی ہم سب لوگوں سے ہی بتلا رہے تھے۔ خاص طور سے یہ ہے کہ دنیا کے اندر ہمارا آپ جب تک زندہ رہیں، اگر قرآن پاک کی تلاوت آتا ہو تو قرآن پاک کی تلاوت ضرور کریں۔ ہاں، اس میں یہ بھی ہے کہ جو شخص صبح میں سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرتا ہے اس کے اوپر بھی غربت نہیں آتی ہے، اور شام میں مغرب بعد جو شخص سورہ واقعہ جو 27ویں پارے میں ہے سورہ رحمان کے بعد، اس کی بھی اگر کوئی تلاوت کرتا ہے تو اس کے اوپر غربت نہیں آتی ہے۔ تو ہم لوگوں کو تو اگر 9 آتا ہو تو کم سے کم سن بھی سکتے ہیں۔ آج کل تو موبائل کا زمانہ ہے، موبائل پر لگا دیجیے، وہاں لکھیے سورہ یاسین شریف، آ جائے گا، موبائل لگا کے اپنا رکھ دیجیے، اپنا سنتے رہیے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ شام میں بھی اگر آپ چاہیں مغرب بعد جب جاتے ہیں بستر پر تو جو ہے سورہ واقعہ، وہاں پہ ویڈیو پہ سرچ کیجیے سورہ واقعہ، وہاں آ جائے گا، اس کو آپ سن سکتے ہیں۔ آج کل تو بہت آسان ہو گیا ہے کہ نہیں؟ پہلے بہت مشکل تھا، لیکن اب جب سے موبائل آیا ہے بہت آسان ہو گیا۔ کوئی بھی چیز آپ کو اگر نہ آتا ہو تو موبائل پر سرچ کیجیے، بولیے، آ جائے گا۔ سورہ رحمان بولیے گا، سورہ رحمان آ جائے گا، یہ بھی ہے جی۔ اور خاص طور سے سب سے اہم یہ ہے کہ نماز میں ہم لوگ کیا کریں، تھوڑا سا سکون پیدا کریں۔ یہ ہم اپنے لیے بھی کہہ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے لیے صرف، اپنے آپ سے بھی کہتے ہیں اور سب لوگوں سے بھی کہتے ہیں کہ نماز میں تھوڑا سا سکون پیدا کریں جی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک۔